احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے 22واں پارہ آیا مختصر نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جلیلہ ٹی وی والا آج کل بہت زیادہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہا ہے، اور ایک مولوی صاحب کا قصہ کہانی کو سنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے اپنے نبی کو نبوت کے معیار پر پرکھا جائے گا، تو پھر جب وہ نبوت کے معیار پر پورا اترے گا تو اس کے بعد سوچا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ چلو اس نے غلطی کر لی، نبوت کے معیار پر ہم اسے پرکھیں کیوں جب ہم نبی غلام احمد قادیانی کو گومے کو ہم نبی مانتے ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتے، تو پرکھنا کس بات کا؟ اور اس مولوی پر مولوی یا اس نے اپنا کوئی کرایہ دار بٹھایا ہوا ہے، اس کو حرام زادہ ثابت کر دیا۔ حرام زادہ در حقیقت تمہارا گوما ہی ہے، جسے غلام احمد قادیانی موعود علیہ السلام کہاں سے ہو گیا؟ علیہ لعنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر، جس نے ایک مسلمانوں کے اندر نیا فرقہ ڈال دیا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ سب غلط کرتے ہیں۔ یہ باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا، جس کا معنی اس رب نے خود نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب رب بند کر دے تو کھولنے والے مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے چیلے چمچے یا جلیلہ والے یہ کیسے کیا کر سکتے ہیں؟ خاتمہ، اس کا ترجمہ جا کے پڑھو، دوبارہ پڑھو، کسی سے گرامر سیکھو، اپنے بڑوں سے پڑھو جو خلیفے بنے ہوئے ہیں، نہ انہیں عقل نہ مت، انا مارے لت، عقل بے وقوف، انتہائی بے وقوف ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک نیا رکھنا ڈال دیا۔ اس لیے تو تم غیر مسلم ہو، یا آمدی مسلم تو غیر مسلم، اپنا آمدی مسلم تو غیر آمدی، یعنی اپنے آپ کو تم مسلمان سمجھو، مسلمان نہیں کوئی اور نام رکھا ہو، تمہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، اور ریاست پاکستان نے تمہیں غیر مسلم، بلکہ اب تو اقلیت کا چارہ مار رہے ہو کہ اقلیت میں ہمیں حقوق دیے جائیں، اقلیت کے حقوق دیے جائیں۔ تو مسلمان کا یہ نام جو تم استعمال کرتے ہو، اور جلیلہ اینڈ ذلیلہ، میں نہیں جانتا، تو پڑھتا ہے نحمد و نصلی تیرے باپ کی علم کو مذہب بنا دی، تجھے تو خطبہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ نحمد و نصلی،
نسلی ہے لفظ؟ پہلے اپنے تلفظ کا خیال کر. پڑھنا تجھے عربی آتی نہیں تو اب آ جاتا ہے ٹی وی پہ اور اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی قابل نہیں. وہ تیرے خطبے سے بھی میں ایک دو دفعہ پہلے سنا چکا ہوں. نحمدہ و نصلی، نسلی لفظ ہی نہیں. گندی نسل. اپنی نسل کا خیال کر. غلام محمد قادیانی اس نے کہا کہ میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ تعالیٰ رجولیت کی. اب تو تم رجولیت کے ماننے والے ہو، اپنی کتابیں صحیح کنگالو. رجولیت کیا ہوتا ہے؟ خدا کا نام لے دیا، آنے والا تو کوئی اور ہی ہوئے گا نا. یعنی پیور حرام دعوت بعد ذالک زنیم. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا، نبی علیہ السلام کے آقا علیہ السلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، آقا علیہ السلام کے بعد نیا نبی گھڑنے والا، نیا نبی آنے والا، یہ سارے کے سارے حرام زادے ہیں. اور غلام محمد قادیانی نے تو خود اقرار کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کی فرمائی. تو اللہ بھی رجولیت کرتا ہے، اللہ بھی رجولیت کرتا ہے. اپنے غلام محمد قادیانی کے تحریروں کو جو اب تم بدل رہے ہو تو کس لیے بدل رہے ہو؟ کس کے وہ جملے، کس لیے جملے وہ بدل رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے منہ پہ لعنت نہ پڑے. اب تو تمہارا وہ سارا بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ کتابوں کو بدل رہے ہیں، وہ پہلے والی عبارتیں پہ بدل رہے ہیں. تو بدلتا وہی ہے نا وہ جو چور ہو اور جو اصل میں، جس کی اصل میں خطا ہو، جس کی اصل میں خطا نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ. قرآن پاک میں کہتا ہے خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس رب نے ختم کر دیا. یہ تو نبی علیہ السلام نے تشریف میں آنا خاتم النبی لا نبی آبادی، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں انبیاء کا آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. اور اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، پینٹڈ چیز، پیور چیز، اور جس میں ذرا بھی شک نہیں. شک کرنے والا بھی حرام زادہ، قرآن پاک کے خلاف چلنے والا بھی حرام زادہ، قرآن پاک کی تحریر کو بدلنے والا بھی حرام زادہ. تو حرام زادوں کا کام ہے. اور جلیلہ والے وہ ایک کہتا ہے کہ احمد عیسیٰ، اپنے آپ کو احمد عیسیٰ، وہ بھی اسی طرح گرگٹ کی طرح کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. تم مرزائی بھی ہو، تم بھی گرگٹ کی طرح کبھی کچھ کبھی کچھ. اس لیے تمہاری تحریروں کو بند کروا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ کہ تم بکواس کرتے ہو مسلمانوں کے خلاف، جب کہ تم ہو غیر مسلم. تم مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے. یہ ہماری حکومت اور ہمارے لا کا آرڈر ہے. اور تم پھر مسلمان کا لقب استعمال کرتے ہو. تو مسلمان زیادہ نہیں بولتے تو اس کی خوش قسمتی سمجھو تم اپنی. اور تم پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہو. حرام زادے تو تم ہو. نبی ہم کلیئر مانتے ہی نہیں. ہم اس کو نبی مانتے ہی نہیں. غلام محمد قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے، تو نہ ہی ہمیں اس کو ماننے کا چاہے کہ اس کو مانے. غلام محمد قادیانی جیسا ذلیل آدمی کوئی نہیں تھا. ہر برائی اس میں پائی جاتی تھی. اور اس کتابوں پڑھو. میں زیادہ گاند اچھالنا نہیں چاہتا، اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ رجولیت ہوئی تو رجولیت سے پھر یہ پیدا ہوا. تو یہ اتنا تھوڑا ہے. اس کا بیان بتا رہا ہے کہ وہ پکا حرام زادہ ہے، اور جو اس کا دفاع کرنے والا ہے، اس کے نبوت کو بچانے والا ہے، وہ بھی حرام زادہ ہے. تم کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاؤ تب بھی ہے تو وہ قادیانی حرام زادہ ہی، پکا حرام زادہ. اسی طرح احمد عیسیٰ بھی حرام زادہ ہے. اس نے بھی اعتراض کر دیا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں. وہ بھی اب فلٹر کم کہہ رہا ہے. پہلے تو بڑا فلٹر کہتا تھا. اب جب فلٹر کا ترجمہ کر کے بتایا نا لوگوں کو، تو اب وہ بھی فلٹر سے باز آ گیا ہے. وہ محمد کے فلٹر سے نہیں، پتہ نہیں نذیر کے فلٹر سے نہیں، پتہ نہیں کس کا فلٹر ہے، یا کوئی کا پڑوسی محمد تھا اس کے فلٹر سے ہے. اسی طرح یہ رجولیت سے پیدا ہوا تمہارا نبی،
رجولیت سے مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. میں ثبوت میرے پاس بھی برہان کیا اس کا نام ابھی برہان احمدیہ اور روحانی خزائن وغیرہ وغیرہ میرے پاس بھی پڑھی ہیں. یہ دیکھ مسلمان بولتے نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بولا لا علم ہے. ہمیں الحمدللہ سارا علم ہے، سارا علم ہے. نبوت پرکھت اس کی جو نبی ہو، جو نبی ہے ہی نہیں، جو ہے ہی رجولیت سے پیدا ہوا. محمود علیہ اللہ رجولیت سے پیدا ہوا ہے. اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے پیور حرام زادہ، پیور. میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ نے رجولیت کی، رجولیت سے پھر میں پیدا ہوا. تو یہ تحریریں کس کی ہیں؟ یا اپنے باپ کی مان لے. جس طرح تو مولوی کو حرام زادہ ثابت کر رہا تھا تو حرام زادہ پہلے تم اپنے آپ پر بچاؤ. جو قرآن کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، مسلمانوں کے قانون کو نہ مانے، اسلام کے قانون کو نہ مانے، وہ حرام زادہ ہے. اس کو اپنے والدہ کا یا اپنے والد کا پتہ نہیں. یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ عام مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے. اپنی کتابیں پڑھو جو بدل رہے ہو تاکہ تمہارے منہ پہ لعنت کم سے کم پڑے. یہ اب نیا تم نے دور جو شروع کیا ہے کتابوں تحریرات کو بدلو تاکہ آنے والی نسل جو ہے ان کو یہ ثبوت نہ مل سکیں. اسی لیے یہ ثبوت ملتے رہیں گے. جن کے پاس کتابیں پڑھی ہیں نا، یہ روحانی خزان اور خطبات احمدیہ وغیرہ سے سارے ہمارے پاس پہلے موجود ہیں. ان کو تو تم نہیں بدل سکتے. جو بھی قادیانی ان کو پڑھتا ہے سچے دل سے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تمہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ پرانی کتابیں جب مل جاتی ہیں نا تو اس لیے تم بدل رہے ہو کہ احمدی پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں دوبارہ. تم ورگلا کے ان کو مسلمان کرتے ہو، بعد میں اپنا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اس کو اقرار کراتے ہو اور پڑھ دے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ بھی چھوڑو، تمہارا کلمہ نہیں، تم اہل کتاب نہیں. اپنی اہل کتاب تم نے منوانا ہے تو تذکرہ کو بناؤ جو غلام احمدیانی یعنی حرام زادے کی کتاب ہے تذکرہ، جس پہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، وہی آتی ہے. قرآن پاک تو پیور نبی علیہ السلام کا ہے. اس میں تمہارا کیا؟ حدیث نبی علیہ السلام کی، قرآن نبی علیہ السلام کا. تمہارے دلیل کو ہم کیا کریں؟ تمہارے دلائل کو کیا کریں؟ یہ تو ہمارا ہے. یہ دلائل تو ہم نے دینے لوگوں کو یا اس کی اخلاقی اقدار کو ہم نے بیان کرنا ہے. حدیث میں یہ آقا علیہ السلام کے اخلاقی اقدار ہیں، یہ اخلاقی اقدار ہیں، اور قرآن پاک میں یہ اخلاقی اقدار ہیں. اور جلیلہ صاحب ذرا کسی کو حرام زادہ کہنے کے پہلے اپنا نبی کی بات سوچ رہے ہو کہ وہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے. کسی کو تم بڑا حرام زادہ ثابت کر رہے ہو. ثابت ہوا نا تمہارا ثابت پکا ثابت ہے. غلام احمد قادیانی پیور حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ. اللہ نے اس مریم نعوذ باللہ من ذالک، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے جو تمہارے ذلیل نے گند مارا، کھچ ماری ہے کہ مریم بنا، پھر مریم سے نعوذ باللہ من ذالک کی اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی. یہ تمہارے نبی نے، یہ جن کو تم نبی مانتے ہو، لعنتی نبی نے. آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں جڑا ہوگا لعنتی ہوگا، حرام زادہ ہوگا. وہ احمد عیسیٰ ہو یا نسیم خاں ہو یا اور دو چار اٹھے ہوئے ہیں، سارے حرام زادے. محمد قاسم، یہ قاسم جو ہے یہ نبی ہے، چھوڑ لڑکا سا ہے اور منہ پہ داڑھی بھی پوری طرح نہیں ہوگی، وہ بھی نبی ہے. وہ کہتا ہے میرے خواب سچے ہیں. نسیم خاں کہتا ہے میں سچا نبی ہوں. غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ جھوٹا نبی ہے. پہلے تو اپنے مرزائیوں کو تو صحیح کرو یار. سارے مرزائیوں سے پھٹے ہوئے ہیں. مرزائیوں کے ویزے پہ باہر تم ان کو بھیج دو، باہر جا کے کما کے تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں. نسیم خاں بھی مرزائی تھا پہلے، وہ پھٹ گیا.
یہ حرامزادہ کیا اس کا نام ہے احمد عیسیٰ، یہ بھی پہلے مرزائی تھا، مرزائی کے پار تم نے بھیجا، اخیر تو تمہارے خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا ہے غلام محمد قادیانی انتہائی جھوٹا آدمی ہے، انتہائی جھوٹا آدمی ہے، میں سچا ہوں۔ تو پھر اس کی تابع داری کر لو تمہیں تو نبی چاہیے نا نیا، تو یہ تمہارا نیا نبی ہے۔ اور ہم رسولوں کو کوئی نہ ہم رسولوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے وہ آقا علیہ السلام آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، جتنے ہوں گے سب حرام زادے ہوں گے، پیور بات، جتنے نبی ہوں گے اپنے آپ کو نبی منوائیں گے وہ سارے کے سارے حرام زادے ہوں گے۔ ہم معیار نبوت کیا تمہارا چیک کریں؟ معیار نبوت اس کا چیک کیا جاتا ہے جس کو واقع نبی تسلیم کیا جائے۔ ہم غلام احمد قادیانی کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو، احمد عیسیٰ کو، نسیم خان کو، دوسرے کا ایک اور نام کیا ہے، عبد القادر کو یا قاسم کو، ایک اور بھول گیا، ہم ان میں سے کسی کو نبی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ غلام احمد قادیانی کو نبی تقسیم ہی نہیں کرتے۔ وہ غلام احمد گوما تھا، گوما، اور گومے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تم نے پیچھے لگ گئے، تم پاگل جے، اور دوسروں مسلمانوں کو، صحیح مسلمانوں کو تم مسلمان نہیں کہتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو۔ آمدی غیر مسلم، ایسے لکھا کرو، آمدی غیر مسلم اور مسلمان کا مناظرہ، ایسے لکھا کرو، تم غیر مسلم ہو، ڈکلیئر ہو۔ آئندہ کے لیے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہماری حکومت کو ہمیں مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ تمہارے خلاف ایکشن لے۔ تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان کا لفظ نہ لکھا کرو، تم غیر مسلم ہو، ڈکلیئر غیر مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اور اپنا مذہب جو ہے وہ اس کا نام علیحدہ رکھو، تم مسلمان نہیں ہو۔ کسی آمدی کو ہم نبی نہیں مانتے۔ غلام احمد قادیانی غلام ہے، احمد بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، جو تم نے چرا لیا احمدی آمدی، تم غلامی ہو، ہمیشہ غلامی رہو۔ غلام احمد قادیانی، اس کا نام غلام احمد تھا، اس نے وہ رٹا دیا، پھر محمد بنا۔ کلمہ جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ تم جو کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تم غلام احمد قادیانی کو محمد مانتے ہو، ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہو۔ یہ بھی تم نے چلایا ہے، نام بھی چلایا ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ غلام محمد رسول اللہ آقا علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا ہے، 1400 سال پہلے اترا ہے، 1400 سال پہلے اترا ہے، اور اس نام کو تم چلا لو کہ ہمارے غلام احمد قادیانی کا نام محمد ہے۔ جس طرح وہ بھونکتا ہے احمد عیسیٰ، وہ کہتا ہے کہ جناب میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں خلیل اللہ ہوں، میں اسماعیل ہوں، وہ سب کچھ بن بیٹھتا ہے، اور الو کے پٹے حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح تمہارے یہاں غلام احمد قادیانی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، تمہیں بھی نہیں آتا۔ نحمد و نصلی، نصلی تیرے باپ نے بنایا ہے، تجھے تو خطبہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور جلیلہ اور ذلیلہ، یہ تمہیں اپنا خطبہ تو سن دوبارہ، تجھے آتا ہے پڑھنا؟ کس کے ساتھ تم مناظرہ، تیرے ساتھ مناظرہ کرے، کوئی مناظرہ کرنے والا کسی مربی کو لایا جس کا صحیح الفاظ ہو۔ تمہارے مربی سارے جتنے آئے نا، مولانا شاہ مبشر شاہ صاحب کے سامنے، سارے کے سارے جیل ہیں، ان کو عربی پڑھنی ہی نہیں آتی، پڑھنی ہی نہیں آتی۔ قرآن حدیث سے کیا دلیل دو گے؟ قرآن حدیث ہمارا، حدیث ہمارے آقا علیہ السلام کی، قرآن ہمارا، تو ہم دلیل دینی ہے تو اس کو حرام زادے کی کتاب سے کوئی دو جو تمہارے منہ پہ خود ہی لتر بج جائے، تمہارے منہ پہ چھتر پڑ جائے، اسی کی کتاب سے دو دلیل۔ یہ دلیل قرآن پاک کی دلیل ہے، تمہارے یہ جچتی ہے۔ قرآن پاک ہمارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو بھی ڈکلیئر کرے یا اپنا نبی ثابت کرائے وہ لعنتی اور جہنمی اور جھوٹا کذاب ہے۔ اس طرح غلام احمد علیہ اللعنہ، غلام احمد قادیانی علیہ اللعنہ، ہم غلام قادیانی کہتے ہیں، غلام قادیانی علیہ اللعنہ، اللہ کس کی پر لعنت ہو، ایک مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈال گیا، رکھنا، اس لیے تو اسلام آ نہیں رہا، اسلام کا قانون نہیں آ رہا،
کیا مسلمانوں میں پھٹ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی کھڑا کر دیا. یہ ہے بڑا ایسے حیثیت میں. حیثیت تو اس کی چیک کر کے یا نبوت کا پرکھے تو تب کہ ہمیں شک ہو کہ یہ ہو سکتا ہے نبی ہو. ہمیں تو کوئی شک نہیں, ہم تو ڈکلیئر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نے. غلام احمد قادیانی بالکل جھوٹا ہے نبی نہیں. گوما جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, نبی نہیں, نبی نہیں, نبی نہیں. ہم کیا پرکھیں تو اس کو جس کو ہم کہیں شک ہو سکتا ہے نبی ہو. ہم تو ہو سکتے والی بات ہی نہیں کرتے, امکان والی بات ہی نہیں, بلکہ کلیئر کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں یہ نبی نہیں, بالکل جھوٹا ہے. اور جو اس کی دفاع کر رہا ہے یا اس کے خلاف مسلمانوں کو بھونکتا ہے وہ بھی حرام زادہ ہے. جو اس کی نبوت کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ بھی حرام زادہ ہے. تو ایسے حرام زادوں کے ساتھ قرآن پاک یا حدیث پاک وہ نہیں استعمال ہوتا, ڈنڈا استعمال ہوتا ہے. نہ قرآن تمہارا نہ حدیث تمہاری. حدیث بھی ہماری, قرآن بھی ہمارا. حدیث میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین, اس نے ختم کر دیا. خاتمہ کا تو تمہیں سیگا کا پتہ ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں فعل ماضی کا سیگا ہے, پہلا سیگا ہے. خاتمہ, اللہ نے بند کر دیا سلسلہ النبیین, انبیاء کا. النبیین. اور احمد عیسیٰ چبڑ نے اس کا ترجمہ کیا جو آنے والے نبی ہیں. اس کے باپ کی قبر سے گرامر نکلتی ہے, اسے آتا نہیں کچھ بھی. اس کے باپ کی قبر سے بڑی گرامر نکلتی ہے, بڑی گرامر نکلتی ہے. اسی طرح غلام احمد قادیانی کی قبر سے بھی تم گرامر نکال. نحمد نصلی, نحمد نصلی, نصلی. تیرا خطبہ ہی غلط ہے. آگے کیا جانا ہے تو نے؟ پہلے اپنا خطبہ تو صحیح کرو. ذلیلہ اور ذلیلہ, پہلے خطبہ تو اپنا صحیح کر. تو خطبہ پڑھنا آتا نہیں. نحمد نصلی, نصلی گندی نسل, نسل تمہاری خراب ہے. غلام احمد قادیانی اللہ کی رجولیت سے پیدا ہوا, یہ اس کے الفاظ ہیں. یعنی پیور حرام زادہ پیدا ہوا جس میں کوئی شک نہیں. اور حرام زادہ نبی ہو سکتا ہے؟ اپنی کتابیں پہ آپ ٹھیک کر تو رہے ہو تاکہ ہمارے منہ پہ یہ لعنتیں نہ پڑیں. میرا ٹاپک تو ہے احمد عیسیٰ, اس کی مرمت کرنا. لیکن آج میں وہ بار بار تیرا ذلیل کا خطبہ تجھے پڑھنا نہیں آتا, تجھے قرآن پاک کے الفاظ سیدھے آتے نہیں, اور تو ایک پتہ نہیں کون سا مولوی جو اپنا تو نے کرایہ دار بٹھایا ہوا جس سے تو نے میرے ساتھ بات کر, تجھے میں قرآن پاک پڑھنے دوں تا کہنا تجھے قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا. آیات مقدسات انہیں کا ترجمہ میں کروں گا جن کا تو کرتا ہے. ان آیات پورے قرآن پاک میں نبی دوسرے کا کوئی چانس ہی نہیں. اللہ نے مہر لگا دی خاتم النبیین, خود رب نے بند کیا ہے, خود رب نے بند کیا ہے. اور تم گھما پھرا خاتم اللہ تو لے آتے. خاتم اللہ باب ثلاثی ہے. خاتم یختم باب ضرب یضرب, خاتم یختم ختامن یا لفظ آتا ہے خاتمن, فهو خاتم. خاتم لفظ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ باب ثلاثی سے, اس میں فعل باب ثلاثی سے, اور باب رباعی سے. اللہ تعالیٰ نے رباعی سے ثلاثی بلکہ مزید فی ثلاثی مزید فی اس سے استعمال فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, وخاتم النبیین, وخاتم النبیین. اس لفظ کو تمہارا باپ, تمہارا دادا, تمہارا سارا شکر دادا, اور وہ دوبارہ مرزا غلام دوبارہ قبر سے کھڑا ہو جائے نا, دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے, وہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے صحیح نہیں کر سکتا. اور صحیح ترجمہ کوئی آقا کا غلام کرے گا. خاتمہ, میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ لفظ یہ مانا ہے کہ اس نے بند کر دیا دروازہ نبوت کا. اس نے یعنی اللہ نے. خاتمہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے, ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. تجھے گرامر کا کیا پتہ؟ تیری تو یہ خطبے سے پتہ چل رہا. ذلیل, ذلیلہ, ٹی وی ذلیلہ والا, تو ذلیلہ جلیلہ, اور ذلیلہ اس کو تو پڑھ اچھی طرح پڑھ. خاتمہ فعل ماضی کا سیکھا, جا اپنے بڑے کے پاس پیسے کے پاس لے جا, پھر میرا اس سے مناظرہ رکھوا. اسے بھی قرآن پاک پڑھنا. قرآن پاک تمہیں کسی کو پڑھنا نہیں آتا, تم سب ذلیل ہو. قرآن پاک کا تمہیں پتہ ہی نہیں, اوپر سے دیکھ کے بھی غلط پڑھ دیو.
اور قرآن پاک سے ہم دل لیتے ہیں، حدیث پاک سے نہ حدیث تمہاری نہ قرآن تمہارا۔ حدیث میں رب نے فرمایا، رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ایک حدیث ہی ہے کہ میں انبیاء کا آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا توڑ تمہارے پاس ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے تم حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جی زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جی مر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جی یہیں ہو گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے بیٹھ جا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر پہلے ہو چکا، بات نبی علیہ السلام کے بعد میں پیغمبر کوئی نہیں ہوا، وہ پہلے ہو چکا، وہ آئیں گے تو پہلے پیغمبر ہیں، وہ آخری پیغمبر ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد پیغمبر دوبارہ جم کے پیدا ہو کے نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ اللہ نے رجولیت کی وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ہیں حرام زادے، اللہ کی رجولیت والے تو ہیں حرام زادے۔ خاتمہ اللہ نے فرما دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، نہ عروضی بن کے آئیں گے، نہ مروزی بن کے آئیں گے، نہ ذلی آئیں گے، نہ سبحانی آئیں گے، کچھ بھی نہیں۔ وہ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے، اور تم سارے آج تک جس میں اپنا مرزا محمد علی وہ بھی زور لگا رہا ہے، اور گاندھی صاحب تو پکا زور لگا چکے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پورا کروں گا، اس پوری اب پورا تو وہ ہوں گے نہیں، ابھی شادی انہوں نے کرانی ہے، بچے ہونے ہیں، 45 سال تک حکومت کرنی ہے، یہ بھی حضور کے حدیث سنایا کرے نا۔ اور منڈا گاندھی صاحب بھی رکھ جاتے ہیں، اور مرزا محمد علی بھی منڈا رکھ جاتا ہے، نہ تمہیں خدا کا خوف نہ انہیں خدا کا خوف۔ حرام زادوں کی دلالی کرنے والا بھی حرام زادہ ہوتا ہے، حرام زادوں کی دلالی کرنے والا بھی حرام زادہ ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا کسی کو ڈکلیئر کر دینا کہ یہ نبی ہے، یہ بھی حرام زادوں کا کام ہے۔ ہم بلا دلیل، بلا کسی جھگڑے، بلا کسی مخمسے، بلا کسی ہچکچاہٹ کے، بلا کسی تردد کے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو بلا کسی تردد کے، بلا کسی ہچکچاہٹ کے نبی نہیں مانتے۔ نسیم کو ہم نبی نہیں مانتے۔ جتنے بھی زید خان نبی، اس کو ہم نبی نہیں مانتے، بالکل سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میں پورے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اپنے نطفے کا کرائیں، نطفے کا چیک اپ کرائیں، ڈی این کرائیں۔ یہ جلیلہ والا خود اپنے نطفے کا، کسی کو حرام زادہ کہہ رہا ہے، خود اپنے نطفے کا ڈی این کرائے، اپنے نطفے کا ڈی این کرائے۔ ہم تو بڑی دیر کے، جب سے غلام احمد قادیانی ہوا ہے تب سے مناظرے چل رہے ہیں کہ اس کو نبی ہم ڈکلیئر نہیں کرتے، نہ نبی مانتے ہیں، یہ حرام زادہ ہے، اور اس کی تحریروں سے ثابت ہے۔ ہمیں اتنا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، اس کی تحریر تم اٹھا لو اور ان کو پڑھو۔ جو تم بدل رہے ہو، اگر تم بدل رہے ہو تو پھر تمہاری خدا پہ، یہ بھی تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ نبی نہیں، جو تحریریں اپنی بدلتے ہیں وہ نبی نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ، وہ تو ہے ہی پرلے درجے کا ڈھیٹ، اسے کچھ نہیں آتا، بالکل ان پڑھ، اکا ان پڑھ، اکا جہل جسے کہتے ہیں پنجابی میں اجاڈ جہل، وہ ایسا جہل ہے اسے اوپر سے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن ہر درمی پہ اڑ گیا کہ میں نبی ہوں۔ اور اس کے کرندے جو ہے وہ کہتے ہیں لے مکے جا کے تمہاری نماز نہیں ہوتی، امام میں مکہ کے پیچھے، امام مکہ کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوتی تو اس نے نبی تو نہیں ڈکلیئر کیا، اور نبی تو مخمصے میں نہیں نہ پایا محمد پوری کو۔ نبی ڈکلیئر کر لینا اور ہے، امام کعبہ کے پیچھے کسی نماز نہ پڑھنا اور ہے۔ یہ اس کا اپنا ہر ایک بندے کا اپنا نظریہ ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے امام کعبہ کے پیچھے نماز۔ میں پڑھتا ہوں، امام کعبہ کے پیچھے پڑھتا ہوں، امام مدینہ کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی مسجد میں جاتی ہیں تو ان کے پیچھے، مدینہ المنورہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، جنت البقیع میں زیارت کے لیے جاتی ہیں، اپنا ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں،
آقا علیہ السلام کی جالی کو چومنے کی عقیدت کوشش کرتی ہیں، وہ نہ چومنے دیں تو ان کی مرضی، لیکن ہمارا تو کام ہے نا کہ کبھی کبھی داغ لگ بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر لگنے نہیں دیتے، یہ ان کی مرضی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی مرضی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ فخر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ او مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنا مقام اونچا کرے تو اپنے دل کو مقام مصطفیٰ بنا، کیونکہ مسلمان ہے ہی وہ جس کا دل نبی کا مقام ہو، مقام مصطفیٰ ہو، مقام مصطفیٰ ہو۔ اور احمد عیسیٰ ذلیل جلیل جلیلہ والے احمد عیسیٰ ذلیل نے نبی علیہ السلام کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کے اپنے نام سے لگا لیا، اس سے بڑا کوئی حرام زادہ ہے؟ پھر اقرار کر دیا میں تو محمد کے فلٹر سے ہوں، محمد کے فلٹر سے ہوں۔ فلٹر کا کوئی قرآن پاک میں ترجمہ ہی نہیں، پتہ چلا کہ حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ۔ قرآن پاک کو بدلتا کون ہے؟ حرام زادہ۔ اور انہوں نے بھی کہا مسلمان اپنے عمل سے قرآن پاک کو بدل رہے ہیں، عمل سے بدل رہے ہیں۔ بھائی قرآن پاک ہم تو لفظ ہی نہیں بدلتے، تو ظاہر بدل رہا ہے، عمل سے تو ہم عمل سے بدل رہے ہیں، تم تو ظاہر بدل رہے ہو، یعنی پیور حرام زادہ قرآن پاک کے تلفظ کو بھی بدلے گا، پیور حرام زادے کی بات، پیور حرام زادے۔ پھر اعتراف جرم، اپنے منہ سے اعتراف بھی کر رہا ہے، میں محمد کے فلٹر سے، محمد کے فلٹر سے، تو یہ کون ہوا؟ محمد کے فلٹر سے کون ہوتا ہے؟ حرام زادہ۔ اپنے باپ کا فلٹر نہیں یاد اسے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعتراف کرایا اس سے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ اس کی زبان سے نکل گیا، اور غلام محمد قادیانی کی زبان سے بھی اللہ نے گلوایا، اللہ نے نکلوایا۔ کیا نکلوایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے رجولیت فرمائی تو میں اس سے پیدا ہوا، یعنی پیور حرام زادہ۔ تو ہم اپنے نبی کے لطفے کو پہلے پتہ کرو، بعد میں تم اپنے مناظرے لڑنا، تو بعد میں آ کے ایسی تشریحیں کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نئے نبی ہیں، آنے والے نبی ہیں، جانے والے نبی ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد جتنے سب کے سب لعنتی